آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ کے ایک ایسے عظیم نبی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جنہیں اللہ نے بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا۔ یہ نبی تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ قرآن پاک اور بائبل دونوں میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ ان کی زندگی نہایت پاکیزگی، سچائی اور تقوی سے بھری ہوئی تھی، مگر افسوس کہ بنی اسرائیل کی سرکش اور دنیا پرست قوم نے اس عظیم ہستی کو بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور بالآخر شہید کر دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تعلق حضرت زکریا علیہ السلام کے گھرانے سے تھا۔ ان کی ولادت ایک معجزہ تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی اہلیہ بوڑھے ہو چکے تھے، مگر اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں ایک نیک بیٹے کی خوشخبری دی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے زکریا، ہم تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا اور ہم نے اس سے پہلے کسی کو یہ نام نہیں دیا تھا۔ بچپن ہی سے یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے خاص علم اور حکمت عطا کی تھی۔ وہ نہایت نرم دل، پاکیزہ کردار اور شریعت کے سختی سے پابند تھے۔ ان کا مشن لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، توبہ کی دعوت دینا اور بنی اسرائیل کے گمراہ شدہ لوگوں کو سیدھے راستے پر لانا تھا۔ وہ دنیاوی آسائشوں سے بالکل بے نیاز تھے، اکثر روزے رکھتے، عبادت کرتے اور اپنے مریدوں کو اللہ کی یاد میں مشغول رہنے کی تلقین کرتے۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل پر ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی۔ بادشاہ نے اپنی بھتیجی سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ نکاح اللہ کی شریعت کے خلاف تھا، کیونکہ بھتیجی سے نکاح حرام تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا کہ یہ نکاح ناجائز اور حرام ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا، اے بادشاہ، یہ نکاح شریعت کے مطابق جائز نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کے خلاف نہ جاؤ ورنہ عذاب نازل ہوگا۔ ان کی یہ بات بادشاہ کو سخت ناگوار گزری، لیکن وہ ڈرتا تھا کہ لوگ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سچا نبی مانتے ہیں، اگر ابھی ان کے خلاف کوئی اقدام کیا تو لوگ بغاوت کر دیں گے۔ اس لیے اس نے خاموشی اختیار کی۔ بادشاہ کی بھتیجی جو خود اس نکاح پر بضد تھی، اس نے ایک چالاکی بھری سازش تیار کی۔ بائبل اور تاریخ کے مطابق بادشاہ نے ایک دن بڑی ضیافت رکھی۔ اس ضیافت میں اس کی بھتیجی نے رقص کیا اور اپنی اداؤں سے بادشاہ کو خوش کر دیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، مانگ جو چاہے، میں تجھے عطا کروں گا۔ بھتیجی نے اپنی ماں کے مشورے سے کہا، مجھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر ایک تھال میں لا کر دیا جائے۔ یہ مطالبہ سن کر بادشاہ پہلے تو گھبرا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک سچے نبی ہیں، لیکن اپنی خواہش اور نفس کی غلامی اور اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے یہ ظلم کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قید سے نکال کر قتل کر دیا جائے۔ سپاہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس آئے، وہ عبادت میں مصروف تھے۔ انہوں نے کوئی مزاحمت نہ کی اور اللہ کے حضور صبر اختیار کیا۔ بالآخر سپاہیوں نے ان کا سر قلم کر دیا اور یوں ایک نبی کو شہید کر دیا گیا۔ ان کا سر ایک تھار میں رکھ کر دربار میں پیش کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خون کے قطرے زمین پر گرتے ہی زمین نے انہیں جذب نہ کیا۔ وہ خون ابلتا رہا اور اللہ کی بارگاہ میں اس ظلم کی گواہی دیتا رہا۔ بعض مورخین بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا عذاب بنی اسرائیل پر نازل ہوا اور اس قوم کو ذلت اور تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ قرآن پاک میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا ذکر براہ راست نہیں ملتا، لیکن یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل انبیاء کے قاتل تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ان مقتول انبیاء میں شامل تھے۔ دوستو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت ہمیں ایک عظیم سبق دیتی ہے، اور وہ یہ کہ حق بات کہنے میں کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، چاہے سامنے بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دنیاوی طاقت کے آگے سر جھکانے کے بجائے اللہ کے حکم کو ترجیح دی۔ ان کی شہادت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ دنیا کی فانی خواہشات انسان کو کس طرح تباہی کے راستے پر لے جاتی ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قربانی رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ انہوں نے حق کے لیے اپنی جان قربان کر دی، لیکن باطل کے سامنے جھکے نہیں۔ یہی انبیاء کی سنت ہے اور یہی ایمان والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ تو یہ تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کی داستان۔
अगर आप चाहते हैं कि हम और अंबिया किराम के वाक़यात तफसील से बयान करें तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें ताकि ये कीमती इल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।